قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما تمامی ہمارے محترم مکرم علماء کرام اور فاضل اعظام دینی ایمانی بھائیوں نوجوان دوستوں اور میری دینی ایمانی بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ دیر سے بچوں کا پروگرام بھی سن رہے تھے اور ابھی علماء کرام کی بھی آپ نے باتیں سنی. میرے تمام ایمانی بھائیوں، چند باتیں ہم کو اصولی طور سے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا. قیامت تک جتنی روحیں دنیا میں آنے والی ہیں مرد عورتیں بھی تمام کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا. یہ عالم ارواح کہلاتا ہے. اب جس روح کے بارے میں جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جس شکل میں مرد عورت میں وہ دنیا میں آتی ہے، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ دنیا سے چلی جاتی ہے. تو یہ تین عالم ایسے کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی ہے کہ انسان نہیں تھا، ہے اور نہیں رہے گا. میرے تمام ایمانی والے بھائیوں اور بہنوں، اچھی طرح سمجھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر آپ نے تمام انسانوں کو، عام طور سے ایمان والوں کو خاص طور سے یہ بات بتائی کہ اچھی طرح یقین کر لو کہ تم نہیں تھے، آج ہو اور کل نہیں رہو گے. چوتھا مرحلہ آنے والا ہے کہ ایک دن پر اللہ رب العزت تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر اور دنیا جب ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت ایک میدان میں جمع کرے گا. اور میدان میں جمع کرے گا تو کیوں جمع کرے گا؟ وہاں پر کوئی شکتی پردرشن نہیں ہوگا، کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہوگا. بلکہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر کام کیا تھا وہ اس کو دکھایا جائے گا، اور ذرہ برابر اس نے اگر برا کام کیا تھا تو بھی اس کو دکھایا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور کل حشر کے میدان میں تم کو دکھانے کے بعد پورا تمہارا تمہاری اجرت دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. اچھی طرح میرے دوستوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اچھی طرح یقین کر لیے کہ ہمیں جانا ہے، اور جانا ہے تو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. اور دوسری بات کہ جس شکل میں دنیا کے اندر بھیجا ہے مرد اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس زمانے میں اللہ کو بھیجنا ہے یہ اللہ کا انتخاب تھا. اب جو بات میں، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں مختصر بات کہتا ہوں. اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ اپنا حکم صادر کیا. یہ آسان الفاظ ہو کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اپنی مشیت کے تحت یہ تقدیر میں لکھا کہ اللہ نے اس زمانے کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح صرف دنیا میں ایک مرتبہ آتی ہے. ہم پنرجنن یا جنن کے قائل نہیں ہیں، ایک مرتبہ آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں پیدا ہو جاتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، صحابہ کرام کے زمانے میں. اچھی طرح سمجھ لیے میرے دوستوں، اللہ نے اس زمانے کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا. اور اگلی بات سنیے گا کہ روزانہ سینکڑوں بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں. صبح اور شام کو آنکڑے آتے ہیں اخبارات کے اندر کہ آج اتنے بچے پیدا ہوئے اور اتنے انسان مرے. روزانہ سینکڑوں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اور آپ کی روح کو اللہ نے ایسے گھر کے اندر پہنچایا کہ یہاں پر اسلام ایمان پہلے سے موجود تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے محل کے اندر پیدا ہو، مسلمان بادشاہ کے محل میں پیدا ہو، چاہے غریب کی جھونپڑی پیدا ہو، ہم اس کے ایک کان کے اندر اذان کہتے ہیں اور ایک کان کے اندر اقامت کہتے ہیں. وہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیرا یہاں پر آنا مبارک، لیکن تو جس گھر کے اندر آیا ہے یہاں پر اللہ کا نام اور اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہاں موجود ہے. ہم تیرے دل میں پہلے دن ہی تیرے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں. اور اچھی طرح سمجھ لیے
یہ لوگ ہمارے جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا ہے، انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے آرگن کے اندر سب سے پہلے جو اس کا عضو یا اعضائے رئیسہ میں جو اس کا پہلا آرگن جو اس کا ایکٹیو ہوتا ہے وہ کان ہوتے ہیں، کانوں کے اندر اس کی زبان ڈالی جاتی ہے۔ اب میرے دوستو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھر کے اندر پیدا کیا ہے، اب اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے خاص طور سے خطاب کر کے کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے تمام متعلقین کو، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا بچہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے پریوار کے لوگ ہیں اور تمہارے متعلقین جتنے تم اللہ کے، ان تمام کے تمام کو تم دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ماں کے پیٹ میں آتے، جب ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے طرف آتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے سے پہلے ایک دنیا پوری تیار ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر کوئی آلہ لا کر بچے سے کہا جائے کہ حضرت محترم آپ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ابھی آپ چند دن کے بعد، چند گھنٹے کے بعد آپ ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہیں جو اس دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے، ایک معمولی سے انسان کو بھی آپ کی دنیا سے کئی گنا دنیا بڑی۔ خدا کی قسم آپ یقین کر لیجئے کہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک دنیا کے اندر رہتا ہے، جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑی دنیا ملتی ہے۔ اس دنیا کے اندر پہاڑ بھی ہیں، اس دنیا کے اندر جنگلات بھی ہیں، اس کے اندر واقع زرخیز زمینیں بھی ہیں اور اس کے اندر خوبصورت باغ بھی ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے عالم آخرت تیار کر دیا ہے، اور عالم آخرت کے اندر قرآن کے اندر تمام تفصیل دی گئی ہے کہ دو عالم اللہ نے تیار کر دیے ہیں۔ ایک عالم ہے جو جنت کا عالم ہے، ایمان والوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرا عالم ہے وہ دوزخ ہے، اور جسے بے ایمان اور جب بے ایمانی کے ساتھ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے خاص طور سے جیسے تمام انسانوں سے یہ بات کہی، ایک ایک انسان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تم دنیا کے اندر آئے ہو، تم کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد دو ٹھکانے ہیں۔ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم غلام بن کر رہو گے تو انشاءاللہ اگلا قدم تمہارا جنت کے اندر ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ تم نے اگر اللہ کو نہیں مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لائے، حرام حلال کا تم نے تمیز نہیں کیا، تو پھر اگلا قدم تمہارا یاد رکھنا جہنم کے اندر ہے۔ تمام انسانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم ایک خدا کریں کہ ہماری آواز ایک انسان تک پہنچے، لیکن خاص طور سے ایمان والوں سے کہنا ہے کہ اللہ کے اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ نے خاص طور سے ایمان والوں سے کہہ دیا ہے، یہ ایمان والوں اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ ہمارا تیار ہے، اور یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے آقا سردار جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم کو یقین کرنا ہے 100%۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس پر شک کر لینا، لیکن قرآن کے اندر کوئی بات اللہ نے کہہ دی یقین کرنا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ دیکھ کر آ گئے ہیں۔ آپ نے علماء کرام یقین سنا ہوگا کہ جب آپ معراج کی رات میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، جنتیوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شامل فرما دیا اپنے فضل و کرم سے، اور آپ نے جہنم اور جہنم کا عذاب اور جہنمیوں کے تمام آپ نے طبقات کو بھی دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے، یہ تو دیکھا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے آپ آگے بڑھے، لمبی حدیث سے مختصر سناتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا آگے بڑھے، آپ اور آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، جو پہلی سب میں جو حضرات تھے انہوں نے دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیا عمل ہوا، اس سے پہلے آپ کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے مجلس کے اندر تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ آگے بڑھے۔ سنو میرے دوستو، میں پھر کہہ رہا ہوں اچھی طرح یقین کر لینا، میرے نوجوان بچے اور بچیوں سے خاص طور سے کہتا ہوں اچھی طرح کان کھول کر سنو۔ میرے نبی نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے جہنم کر دی گئی تھی، میں نے جہنم اور جہنمیوں کے عذاب اور ان کے تمام طبقات کو میں نے دیکھا اور اللہ سے میں نے پناہ مانگی، اور میرے سامنے جنت کر دی گئی اور جنت کی نعمتوں کو میں نے دیکھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں پر شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور مائن غیر آسن بہترین پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، اور شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، اور تمام قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے چاہا، سننا میرے دوستو، میرے نبی کہہ رہے ہیں میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر میں جنت کے انگوروں میں سے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں،
जो लोग मदीने गए, मदीने में अंगूर बगीचे पैदा होते हैं वहाँ पर। मुझे को अल्लाह ने मौका दिया 4 साल रहने का। मदीने वाले अंगूर खास तौर से बड़े शौक से खाते हैं। मदीने में कई किस्म के अंगूर पैदा होते हैं, इसलिए आपने कहा कि मदीने के अंदर थे आप। तो मैंने कहा कि मदीने वालों के लिए मैं जन्नत के अंगूर का एक खोशा तोड़ लूँ और मैं आगे बढ़ा खोशा तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे महान ख्याल आया जन्नत की याद रखना। दुनिया की सबसे बड़ी खराबी है कि या तो आदमी खत्म होता है या दुनिया की नेमतें खत्म होती हैं, लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी खूबी ये कि वहां जाने के बाद ना इंसान को मौत आएगी और ना वहां की नेमतें खत्म होगी। तो आपने फरमाया, सुनो मेरे दोस्तों नौजवानों, फिर भी दोबारा कह रहा हूँ जरा, कि आपने फरमाया कि अगर मैं अंगूर का खोशा जन्नत का तोड़ लेता और मस्जिद नबवी में लगा देता तो ये क़यामत तक चलता रहता, क्योंकि जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह ने कहा ला मक़तूअतुन वला ममनूआ। अगर मैं लगा देता तो ये क़यामत तक ये अंगूर तुम लोग खाते रहते, और फिर ये ईमान बिल गैब नहीं, ईमान बिल मुशाहिदा हो जाता। इसी में पीछे हट गया। तो मेरे दोस्तों में ये कह रहा था कि जन्नत भी तैयार है, दोज़ख तैयार है। अब हमें हमारे आज के जलसे का मकसद मैं ये कहना समझता हूँ, और हमारे माशाअल्लाह मौलाना इमरान साहब हैं, जितने हमारे उलमाए कराम जो मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त तमाम इंसानों को ये समझाने की जरूरत है। एक खास तौर से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को समझाने की जरूरत है कि अच्छी तरह समझो कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। अगर तुम दुनिया के अंदर सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहे, तुमने ईमान को कबूल किया और अल्लाह के वादों पर यकीन किया, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा अगला कदम जन्नत के अंदर होगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। सूरह यासीन यकीनन आप हज़रात पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो मैं तमाम नौजवानों को कहता हूँ सूरह यासीन सुबह पढ़ लेना चाहिए। सुबह सूरह यासीन आदमी सुबह पढ़ लेता तो शाम तक के लिए, और शाम को पढ़ लेता तो सुबह तक के लिए अल्लाह की रहमतें आती हैं। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने एक अल्लाह के बंदे का जिक्र किया है। एक ईमान वाला था, बेईमानों में फंस गया वो। उसने उनके सामने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, ईमान यकीन अल्लाह पर यकीन करता हूँ। उन्होंने उसको शहीद कर दिया। सुनो मेरे दोस्त, अल्लाह कहता इधर शहीद हुआ, इधर अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ हम तुमको जन्नत में पहुंचा देते हैं। जन्नत में पहुंचने के बाद हमारे बुजुर्ग हज़रात यहाँ तशरीफ फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि हम आप जाते हैं कि जब जन्नत में आदमी पहुंच गया, उसने कहा काला या लैता कौमी यालमून, काश काश के मेरी कौम को मालूम होता बिमा गफर ली रब्बी, कि अल्लाह ने मेरी कृपा से मग़फ़िरत कर दी, व जअलनी मिनल मुकरमीन, और अल्लाह ने मेरा बड़ा एहसास कर दिया है। अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की ईमान की वजह से, अल्लाह ने उसका एहसास किया ईमान की वजह से। मेरे दोस्तों हम भी नियत कर जाएं कि अल्लाह आपने इस ज़माने के अंदर हमको पैदा किया, अब इंशाअल्लाह जब तक हम इस मुल्क और शहर और सूबे में रहेंगे ईमान के साथ रहेंगे, ईमानी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, ईमानी शनाख्त के साथ रहेंगे, और जब जाएंगे इंशाअल्लाह ईमान के साथ जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारा अगला कदम जन्नत के अंदर होगा इंशाअल्लाह। खुदा ना खासा, करोड़ मरतबा मैं खुदा ना खासा अगर बेईमानी के साथ जाता है तो अल्लाह ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने तमाम मुताल्लिकीन को जहन्नम की आग से बचा लेना, वो भी तैयार है। तो हमारे जो उलमाए कराम जो मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, हमारे मौलाना इमरान साहब, इसी की कोशिश है कि आज शैतान और शैतान के शागिर्द इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी ये नौजवान बच्चे और बच्चियों के दिल और दिमाग से हराम हलाल जायज नाजायज जन्नत दोज़ख का तस्वुर खत्म कर दिया जाए। वो कहे कि बेकार की बात है, न कुछ हराम है ना हलाल है, न जन्नत है दोज़ख है। हम आए हम जानवरों की तरह खाएंगे रहेंगे मर जाएंगे खत्म हो जाएंगे, नहीं, हमको यकीन करना है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे मौलाना इमरान साहब जिक्र उलमा कर रहे हैं। आज मैं इस जलसे के जरिए से इस महल्ले के एक एक मर्द और एक एक औरत से ये कहना चाहता हूँ, आप भी नियत कर जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी जब तक रहेंगे ईमान के साथ रहेंगे, और जिस दिन जाएंगे इंशाअल्लाह ईमान लेकर जाएंगे, और हम अपने घर के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने शहर के अंदर इसका पूरा निज़ाम बनाएंगे इंशाअल्लाह, कि हम इसका पूरा इंतजाम कर जाएंगे कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बाद भी हमारे घर के अंदर, हमारे महल्ले के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ईमान रहेगा और ईमान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह, ईमानी शमन से रहेंगे। इसके लिए हमको देखो खाली बातों से काम नहीं चलेगा, याद रखना ये दारुल अस्बाब है, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें भी आ सकती हैं। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। जब ईमान का दावा करोगे याद रखना कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है कौन फासिक है।
اگر ایمان کے آنے کے بعد اگر وقتی طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں یاد رکھ لو کہ اگر تم ایمان کو جاؤ گے، اگر وقتی طور سے تم پر آزمائش آ جائے، اگر تم نے اپنے آپ کے کیریکٹر اور کوالٹی کا سودا نہیں کیا، کیریکٹر کا سودا نہیں کیا، کوالٹی مینٹین کی، یاد رکھنا تمہارا فیوچر اتنا برائٹ ہونے والا ہے، تمہارا بھوش اتنا اججبل ہونے والا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا بھی تمہاری بنے گی اور آخرت تمہاری بننے والی ہے۔ تو ہم بس اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم جب تک رہیں گے ایمان کے ساتھ رہیں گے، ہم تمام چیزیں گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان کے ذرہ برابر ایک جز سے ہم دستبردار ہونے کے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علمیہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم رہیں گے فرائض اور واجبات نہیں اور سنت نہیں بلکہ مستحبات اور نوافل کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پر رہیں گے۔ اس کے لیے ہم کو انتظام کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گی۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اب جو نظام بن چکا ہے وہ آپ کے فیور میں نہیں، آپ کو اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے، آپ انتظام کرنا ہے۔ اس لیے میں محلے کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جو مکتب چلے سے قدر کیجیے، اور دولت میں حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کی دولت کا بہترین مصرف، آپ کی دولت کا بہترین کہنا، ہمارے مولا فرمایا فرمایا کرتے تھے کہ مالداروں کی دولت کا بہترین مصرف اور بڑی عبادت اور بڑی خدمت یہ کہ وہ اپنے مال کے ذریعے ایسا انتظام کرے کہ آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت ہو جائے، اس کے لیے نظام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس مکتب کو مضبوط کیجیے اور اچھا کیجیے، الگ نظام بنائیے۔ ہمارے مولانا عمران صاحب سے کہتا ہوں آپ کی خدمات قبول اور اسے ڈیولپ کیجیے، جو زمانے کے اندر لوگ کر رہے ہیں آپ اس کو کیجیے۔ ہمارے مالداروں سے کہتا ہوں ان کی مدد کیجیے۔ ابھی مغرب کے بعد میں کوئی فضا کے اندر تھا، ہمارے دیکھیں وہاں بھی مغرب کے بعد وہاں پر ایک لوگوں نے سینٹر قائم کیا 4 بجے سے 8 بجے تک، وہ وہاں پر بچوں کو بلائیں گے، وہاں پر وہ دینی تعلیم بھی دیں گے، وہاں پر بچوں کو کھیل بھی کھلائیں گے اور وہاں پر وہ دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں گے۔ بہترین انہوں نے بڑا کوئی فضا کے علاقے کے اندر ایک سینٹر قائم کیا۔ ہر جگہ مالداروں کو بھوپال میں یہ کرنا چاہیے، تمہارے مال کا یہ مصرف ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شادیوں میں فضول خرچی کرنا چھوڑو۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے کارڈ لے کر، کیا لے کر آئے بولنا؟ کارڈ لے کر۔ میں نے ان سے کتنے کا کارڈ ہے؟ میں بس بات ختم کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، میں تھوڑی دیر گھڑی دے رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ آپ لوگ فکر کر رہے ہیں، کارڈ لے کر آئے۔ میں نے کہا کتنے کا کارڈ ہے یہ؟ اتنے کا ہے۔ کتنے چھپائیں؟ اتنے چھپائیں۔ میں نے کہا کہ 100 ضرب دیجیے گا، آپ یقین کیجیے گا تو 18 لاکھ بن رہے تھے۔ کتنے بن رہے تھے؟ 18 لاکھ بن رہے تھے۔ میں نے کہا ذرا تمام بھوپال کے مالداروں عقل سے کام لو، یہ 18 لاکھ روپے تم نے اپنی جیب سے نکال کر دوسروں کو پہنچا دیے، اور یہ مجھے میرا اس قوم کو 18 پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ مجھے آپ کے کارڈ دے کر جا رہا ہوں، میں نے ڈسٹ بین میں ڈال دوں گا، دوبارہ دکھا بھی دوں گا۔ میں نے کہا کہ 18 لاکھ سے اگر تم کوئی ایک اچھا مدرسہ قائم کر دو، اچھا تم اسکول قائم کر دو، اچھا کوئی ہاسپٹل قائم کر دو، نرسنگ ہوم قائم کر دو۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ، میرا بھتیجا، میری گھر کی کوئی بھی لڑکی اگر لڑکیوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ میں تمام مالداروں سے آج کہنا چاہتا ہوں، خدا کر میری آواز پہنچے کہ اب یہ فضول کے خرچے کرنا بند کرو، یہ شادی بیاہ کے اندر غیر ضروری پسند کرو۔ میں خود کھل کے کہہ رہا ہوں، ہر نکاح میں کہتا ہوں، ہمارے بعض لوگ برا بھی مانتے ہیں کہ یار خالد صاحب ایک ہی بات خرچ کر دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جب تک نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں تو میں پیشہ ور نہیں ہوں کہ مجھے ووٹ لینا ہے، میں پیشہ ور ہوں کہ سامعین سے مجھے لفافے لینا ہے۔ میں تو ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھوں گا کہ تم جب تک اس کو کام کرنے کو نہیں چھوڑو گے، میں تمہیں کہتا رہوں گا کہ تم یہ دنیا میں یہ فضول خرچی کر رہے ہو، اور یہاں پر ابھی آج کتنے بیچارے لوگ آئے کہ صاحب سفارش کر دیجئے ہمارے بچے کو کہیں سے زکوٰۃ کا پیسہ مل جائے۔ یہ بہتر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست تمام مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے کہ میری آواز ایک ایک مالدار تک پہنچے کہ تم کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تمہارے مال کے اندر اللہ نے غریب مسلمان کا حق رکھا ہے۔ جو صاحب میرے پاس کارڈ لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مال میں میرا حق تھا، آپ مجھے دے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کا غلط طریقے دے کر جا رہے ہیں کہ مجھے اس فائدے نہیں اٹھا پاؤں گا اس سے۔ اس لیے میرے دوستوں تمام مالداروں سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم کا بہترین نظام بنائیے، دینی تعلیم کا بھی بنائیے، دنیا کی تعلیم کا بھی بنائیے۔ بچیاں میری بھی آواز سنی ہے، میں بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچیوں تم بھی اپنے آپ کو پہچانو، تم کو اللہ نے اس زمانے کے اندر اگر لڑکی کے شکل کے اندر پیدا کیا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو، تم سچی پکی مسلمان بن جاؤ، تم اعلیٰ کوالٹی کی تم جو بھی فیلڈ اختیار کرو حرام حلال کے دائرے میں رہ کر، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ نے ہم کو جو اسلام کی اور ایمان کی اور قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں جب حاضر ہوا، ہمارے نائب قاضی صاحب بتا رہے تھے، میں بھی کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے کیا کرو انشاءاللہ کہ پورے رمضان کے اندر روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پورے محلے کے اندر آپ ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے پورے یہاں پہ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے پر صاحب، اس پورے محلے میں آپ ایسا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوان آپ لوگ ٹیم بناؤ کہ ہمارے پورے محلے میں انشاءاللہ دن میں کوئی کھاتے پیتا نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، روزہ رکھو گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ پورے رمضان انشاءاللہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ پورے رمضان قرآن سنو، اطمینان سے سننے کی بات ہے، قرآن سنو گے انشاءاللہ کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، تمہارے اندر ایمان بڑھے گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز پیدا کرے گا، نور اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے، واللہ اس اور پھر خاص میں دعا کا خوب اہتمام کرو۔ ابھی سے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، موجودہ حالات کے اندر ایک ایک ایمان والے مرد اور ایک ایک ایمان والی عورت کو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رات میں جب آپ کی نیند کھل جائے تو اللہ کے سامنے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرنا، پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگو کہ اللہ تو ہمارے اوپر، پوری امت اسلامیہ پر اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، دعا کا خوب اہتمام کریں۔ رمضان کے اندر بھی نیت کرو انشاءاللہ، رمضان میں خوب دعا کا اہتمام کریں گے، نماز میں اللہ تعالیٰ کس کی دعائیں سن لے اور اللہ دعا کے ذریعے ہمارا قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے چپک کا مسلمان بنائے، اور جب تک رہے اللہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر میں اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، اور دنیا کے ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، تمام مدارس اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے مولانا عمران صاحب جتنے حضرات کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات بے انتہا قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم تمام اس کے لیے دعا بھی کریں، فکر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے